بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وزیر حضوری شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو بغداد سے 35 کلومیٹر دور جودی پہاڑ، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان تھم جانے کے بعد لگی تھی، کے نزدیک واقع جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبدالقادر رکھا گیا۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ کتاب لطف المعشوق میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے خطوط میں لکھا ہے کہ میرے بابا علی المرتضیٰ نے فرمایا، 5ویں صدی ہجری میں میری آل میں ایک بیٹا ہوگا، نام عبدالقادر ہوگا، وہ میرے نبی کے دین کو زندہ کرے گا۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جس جائے نماز پر نماز پڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا، یہ جائے نماز تبرکاً نسل در نسل عبدالقادر تک پہنچایا جائے، اسے میرا سلام کہنا اور ولایت کی مبارکباد دینا۔ ولایت کا تاج امام حسن علیہ السلام کے پاس ہے اور امامت کا تاج امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے۔ مختلف کتابوں مثلاً بہجت الاسرار، کلیت الجواہر، شریف التواریخ میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کا شجرہ نسب درج ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی نظام تکوین میں ممثل کے عہدے پر فائز ہیں اور نظامت کے امور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر حضوری ہیں۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی عظمت و جلالت کا اندازہ مشکل ہے۔ وزیر حضوری شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتب میں فرمایا ہے کہ اے اولاد آدم، میں ہی وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں کسی شے کو کہہ دیتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ بس جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو میں تمہیں اس مقام پر فائز کر دوں گا کہ تو بھی جب کسی سے کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے بے شمار انبیاء کرام، اولیاء کرام اور خواص کو اس صفت اور مرتبے سے نوازا ہے۔ وزیر حضوری شیخ عبدالقادر جیلانی کی عمر 11 سال تھی۔ ایک بار وہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ریچھ والا تماشا دکھا رہا تھا۔ آپ بھی رک کر تماشا دیکھنے لگے اور بہت خوش ہوئے۔ آپ کے دوست نے ریچھ والے سے کہا، یہ اولاد علی المرتضیٰ میں سے ہیں، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو ریچھ والے نے کہا، میں نے تماشا دکھا کر آپ کو خوش کیا ہے، آپ بھی مجھے خوش کر دیں۔ تو شیخ عبدالقادر نے فرمایا، میرے پاؤں پر پاؤں رکھ کر آنکھیں بند کر لو۔ پھر فرمایا، آپ کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص ایک طرف چل پڑا۔ آگے گیا تو دیکھا بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں اور سب کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹیاں ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ وقت مر گیا ہے، تدفین ہو گئی ہے۔ اب نیا بادشاہ اس طرح بنے گا کہ جس کے ہاتھ پر عقاب بیٹھے گا وہی نیا بادشاہ ہوگا۔ وہ شخص بھی گوشت کی بوٹیاں لے کر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک سے عقاب اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور ہونے لگا اور یوں وہ شخص بادشاہ بن گیا۔ 11 سال نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ایک روز کہنے لگا کہ گرمی بہت ہے، میں نہانے جا رہا ہوں۔ وہ شاہی حمام میں نہا رہا تھا کہ اچانک صابن اس کی آنکھوں میں پڑ گیا۔ آنکھیں ملنے لگا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا وہی نظارہ ہے، ریچھ ہے، آس پاس وہی لوگ اور صورتحال ہے۔ آل نبی اولاد علی عبدالقادر کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا، یہ سب کیا تھا؟ فرمایا، عبدالقادر کو تم نے 1 گھنٹہ تماشا دکھایا، ہم نے 11 سال تماشا دکھایا۔ آپ اپنے آبائی قصبہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد بغداد شریف تشریف لے گئے اور قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور اپنے زمانے کے تمام مروجہ علوم میں کمال حاصل کیا، اور بعد میں بغداد میں ایک مدرسہ قائم کیا اور وہاں درس و تدریس کے امور انجام دینے لگے۔ آپ کی مادری زبان فارسی تھی جبکہ آپ کے مخاطبین و سامعین عربی زبان والے تھے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر آپ نے واعظ دینا شروع کیا۔ آپ کے کلام میں وہ معجزانہ تاثیر تھی کہ جب آپ آیات وعید کے معنی ارشاد فرماتے تو لوگ لرز جاتے، چہروں کا رنگ فق ہو جاتا، اہل محفل گریہ زاری سے بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ رحمت الہی کی تشریح اور مطالب بیان فرماتے تو حاضرین کے دل غنچوں کی طرح کھل جاتے۔ بعض حضرات تو اس ذکر سے مست و بے خود ہو جاتے۔ آپ کی مجلس واعظ میں 400 افراد قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور جو کچھ آپ سے سنتے اسے لکھتے جاتے تھے۔ آپ کی ہر مجلس میں غیر مسلم ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ عام لوگ بدکاری، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت اور دیگر جرائم سے توبہ کرتے، غلط عقیدے والے راہ راست پر آتے۔ بغداد کی بیشتر آبادی آپ ہی کی بدولت دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ آپ سلاطین وقت و وزراء، امراء سلطنت، غرض ہر طبقے کے خواص افراد کو بلا خوف و خطر ٹوک دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ کی مجلس میں 70,000 افراد کا مجمع ہوتا۔ 528 ہجری میں ایک عظیم الشان عمارت کھڑی ہو گئی اور ایک خانقاہ وجود میں آئی۔ آپ کی نسبت سے اسے مدرسہ قادریہ پکارا جانے لگا۔ آپ اپنے خطبات میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احکام شریعت کی پابندی پر زور دیا کرتے تھے۔ آپ کے زور بیان نے مسلمانوں کی بے عملی ختم کر کے انہیں باعمل اور باکردار نمونہ بنا دیا۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے جناب عبد الوہاب نے اپنے والد سے تقریر کی اجازت چاہی۔ کافی دیر تک مختلف موضوعات پر وہ تقریر کرتے رہے، لیکن مجمع پر اثر نہیں ہوا جو وزیر حضوری کی تقریر سے ہوتا تھا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ام یحییٰ نے کچھ انڈے بھون کر ایک کورے سکورے میں رکھ دیے۔ میں نے طاق پر چڑھ کر سکورے کو پھینک دیا اور سکورا ٹوٹ گیا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حاضرین پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سرشاری سے جھوم اٹھے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب میں کلام کرتا ہوں تو اللہ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ آپ کے دور میں ایک بزرگ ولی احمد جام شیر پر سواری کرتے تھے اور سیاہ رنگ کا ایک زندہ ناگ اپنے ہاتھ میں کوڑے کی حیثیت سے پکڑ کر رکھتے تھے اور 40 مرید ساتھ ہوتے تھے۔ جہاں جاتے اپنے شیر کے لیے ایک گائے ناشتے کے لیے منگواتے اور ساتھ ہی اس قصبے اور گاؤں کے لوگوں کو حکم ہوتا کہ آ کر مجھے سلام کرو۔ یہ بات بعض اوقات ولیوں کو بھی کہہ دیتے کہ آؤ مجھے آ کر سلام کرو ورنہ فقیری چھین لوں گا۔ ایک روز بغداد شریف اپنے مریدوں کے ساتھ آ گئے۔ ایک مرید نے کہا، یہاں سے چپکے سے گزر جائیں، یہاں کوئی حکم نہ دیں۔ احمد جام نے پوچھا، کیوں؟ مرید نے کہا، یہ بغداد ہے، یہاں اللہ کے ولی کامل عبد القادر جیلانی رہتے ہیں۔ احمد جام نے کہا، پھر تو ضرور عبد القادر تک میرا پیغام پہنچا دو کہ گائے بھی لے کر آئے اور مجھے سلام بھی کرنے آئے ورنہ ولایت چھین لوں گا۔ مرید نے جا کر پیغام دیا تو شیخ عبد القادر نے فرمایا، مدرسہ کے احاطے میں سامنے گائے بندھی ہوئی ہے، اسے لے جاؤ اور اپنے مرشد سے کہنا اگلی بات میں کرتا ہوں۔ مرید گائے لے کر باہر نکلا تو حضور غوث پاک نے جلال میں آ کر وہاں دور موجود ایک مریل کتے کو دیکھ کر فرمایا، خانقاہ کے بچوں کی روزی وہ لے گیا اور تم یہیں بیٹھے ہو۔ یہ سن کر کتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی زبان میں عرض کیا، اب میں جانوں اور شیر جانے۔ آگے آگے مرید گائے کو لے کر جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے کتا چلا جا رہا تھا۔ مرید نے احمد جام کے پاس پہنچ کر وہ گائے شیر کے سامنے کھڑی کر دی۔ مریل کتے نے چھلانگ لگائی اور شیر اور گائے کے درمیان آ کر اپنی زبان میں کہا، میں شیخ عبد القادر جیلانی کا کتا ہوں۔ شیر نے دھاڑنے کے لیے منہ کھولا، کتے نے چھلانگ لگائی اور شیر کو نرخرے سے پکڑ لیا۔ شیر نے چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ کتے نے پوری قوت سے شیر کا نرخرا پکڑے رکھا اور اس وقت چھوڑا جب شیر ٹھنڈا ہو گیا۔ ساتھ ہی احمد جام نے اپنے مرید سے کہا، میرا بھی سب کچھ ختم ہو گیا، ساری روحانی صلاحیتیں سلب ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر اس مرید نے کہا جس نے پہلے بغداد سے چلے جانے کا مشورہ دیا تھا کہ اب میرا مشورہ مان لیں، گھٹنوں کے بل چل کر جا کر شیخ عبد القادر سے معافی مانگیں۔ چنانچہ آگے آگے مرشد
ولی احمد جام اور پیچھے پیچھے مرید اسی طرح چل کر گئے اور معافی مانگی، معافی مل گئی اور ہدایت بھی مل گئی۔ پیغمبر اسلام کے وارث، علم حضوری کے ماہر، تکوین کے شعبے میں اس وقت وزیر حضوری کے منصب پر فائز شیخ سید عبدالقادر جیلانی کو دوران تربیت ان کے مرشد شیخ ابو سعید مبارک مخزومی نے ایک گندی سیلن زدہ کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ 24 گھنٹے بعد رفع ضروریہ کے لیے باہر نکالتے۔ بعض اوقات آپ عجیب عجیب باتیں کرتے لیکن فارغ ہو کر خاموشی سے کوٹھڑی میں واپس چلے جاتے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، صرف اس لیے کہ شعوری سکت میں اضافہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم و تربیت میں نے ایسی ہولناک سختیاں جھیلیں کہ اگر پہاڑ پر گزرتی تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب مصائب اور اذیتوں کی شدت ہوتی تو میں یہ آیات پڑھتا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وزیر حضوری شیخ عبدالقادر جیلانی کے پہلے مرید علی ہیتی اور خلیفہ خاص نے ایک بار عرض کیا، آپ کیا ہیں؟ تو بڑے پیر صاحب نے فرمایا، دروازہ بند کر لو اور ادھر آؤ۔ علی ہیتی باادب ہو کر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، ولایت یہاں ملتی ہے، درجات یہاں ملتے ہیں۔ یہاں میری محفل میں خرقے بانٹے جاتے ہیں۔ جتنے رب نے نبی پیدا کیے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو یہاں تشریف نہ لایا ہو، اور کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو یہاں نہ آیا ہو۔ جو زندہ ہیں ان کے جسم آتے ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں۔ پھر فرمایا، میں کیا ہوں اس کے لیے تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تو منکر نکیر آئیں گے، ان سے یہ پوچھنا کہ غوث اعظم کیا ہیں، وہ بتائیں گے کہ میں کیا ہوں۔ یاد رکھو میری نسبت امام حسن علیہ السلام سے ہے۔ کتاب مقصد زندگی از خورشید بیگم میں ایک سچا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی ہندوستان میں حکومت تھی۔ لاہور کے ایک محلے کی تنگ گلی میں آمنے سامنے 2 گھر تھے۔ ایک میں غریب ہندو اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ رہتا تھا اور سامنے والے گھر میں ایک امیر بے عمل مسلمان رہتا تھا۔ وہ ہندو کی خوبصورت بیوی پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک روز ہندو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اس بندے کے شر سے بچنے کے لیے بہتر ہے ہم یہ محلہ چھوڑ دیں، اور پھر ایک روز بڑی خاموشی سے چھپ کر دونوں گھر سے نکلے۔ لیکن مسلمان چونکہ طاق میں رہتا تھا، اسے جلد اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کرتے کرتے ان کے قریب پہنچ گیا اور قریب پہنچ کر غریب ہندو سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ غریب ہندو نے کہا، اسے اس کے والدین کے ہاں چند دن کے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ مسلمان نے کہا، یہ جنگل بیابان ہے، راستہ بھی مشکل ہے، اسے میرے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دو، میں اسے چھوڑ آتا ہوں۔ تلوار مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ ہندو ڈر گیا اور کہنے لگا، میں اسے تمہارے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دیتا ہوں مگر مجھے ضامن دو۔ مسلمان نے کہا، کیا مطلب؟ ہندو نے کہا، مجھے ضامن دو 11ویں والا پیر۔ مسلمان نے کہا، وہ تو کئی 100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہندو نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اس کی ضمانت دو۔ مسلمان نے کہا، میں تمہیں ضامن دیتا ہوں۔ ہندو نے بیوی سے کہا، اب اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، ضامن 11ویں والا پیر اس مسلمان نے دیا ہے۔ جب ہندو کی بیوی اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئی تو مسلمان نے اپنی تلوار سے اس ہندو کی گردن اتار دی۔ وہ تڑپنے لگا اور مسلمان اس کی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ ہندو کی بیوی روتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھتی رہی۔ مسلمان کہنے لگا، میں تمہیں مسلمان کر کے شادی کروں گا۔ وہ بولی، میں اپنے ضامن کے انتظار میں ہوں۔ مسلمان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، وہ تو کئی 100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہندو کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ دور سے دھول اٹھ رہی ہے، پھر وہ دھول قریب آتی گئی۔ مسلمان حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ ہندو کی بیوی نے کہا، میرا ضامن آ گیا ہے، اور پھر 2 گھڑ سوار قریب پہنچ گئے۔ سب جبے پہنے، ہاتھوں میں تلواریں، چہرے پر نقاب ڈالے۔ قریب آتے ہی ان میں سے ایک نے اپنی تلوار سے مسلمان کا سر کاٹ دیا۔ ہندو کی بیوی نے کہا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، ضامن کا انتظار بھی کرتی ہو اور پوچھتی ہو میں کون ہوں؟ میں 11ویں والا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں، اور یہ میرے ساتھ گل محمد قلندر لاہور والے ہیں۔
اب ہمیں اجازت دو، ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ ہندو کی بیوی نے کہا مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، مجھے میرے شوہر کے پاس لے جائیں، اور پھر پلک جھپکنے میں وہاں آ گئے۔ ہندو کی بیوی نے عرض کیا میں سسرال نہیں جا سکتی، والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی، مجھے بھی اس کے ساتھ مار دیں یا پھر اسے میرے ساتھ اٹھا کر بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا مردے زندہ نہیں ہوتے، روح واپس نہیں آتی۔ اس نے عرض کیا میں نے ایک مسلمان کی زبانی سنا تھا کہ ہمارے غوث العظم 11ویں والے پیر نے 11 سال کے ڈوبے ہوئے 70 باراتی اور ایک دولہا دریا سے نکال دیے تھے۔ میں ہندو بیوہ ہوں، مجھے بھی میرا پتی زندہ کر دو۔ یہ سن کر آپ نے اس لاش کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ۔ ہندو اٹھ کھڑا ہوا، دائیں بائیں دیکھا، پھر حضور غوث العظم کو دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا ابھی بھی کافر ہو، کلمہ پڑھو۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں ان کی عزت اور شان آسمانوں پر زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم اسلامی ریاست اور مثالی معاشرے کا قیام عمل میں لائے۔ نبی مکرم کے بعد آپ کے اہل بیت نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کی اگلی چند صدیاں اضطراب و سانحات میں گزریں اور مسلسل اہل بیت کی شہادتیں ہوتی رہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عظیم نبوی مشن کو جہاں تقویت بخشی، وہاں اس کا اپنے زمانے میں احیا بھی فرمایا اور اپنے دور کی تمام ابتریوں اور زبوحالی کی کیفیات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ کی تعلیمات خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ آپ نے فرمایا دوسروں کی خاطر ایثار کرنا یعنی دوسروں کی خاطر مال اور اپنا وقت خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیاروں کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرمائے اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔